علیکم، میں آپ کو سنا رہی ہوں صابر حسین راجپوت کی شکاریات سیریز میں ایک زبردست کہانی جس کا نام ہے دو قبروں کی کہانی، اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ میں اور راجہ شہباز خان اکٹھے رہے۔ ہماری نظر صرف شکار پر نہیں بلکہ اسلم اور رزاق پر بھی تھی۔ ان دونوں کی وجہ سے شکار کا لطف برباد ہو رہا تھا۔ آگے ایک چٹان میں غار نظر آیا جس کے دہانے پر ایک درخت کی شاخوں نے پردہ ڈال رکھا تھا۔ مجھے اتفاقیہ غار کا دہانہ نظر آیا تھا۔ میں نے شاخیں ایک طرف کر دیں تو غار کا اندرونی حصہ دکھائی دیا۔ میں گھبرا کر پیچھے ہٹ آیا۔ غار میں مجھے ہڈیوں کے دو انسانی پنجر پڑے دکھائی دیے تھے۔ میں نے راجہ شہباز خان کو بلایا۔ ہم دونوں نے درخت کی شاخیں توڑ دیں تاکہ روشنی اندر جا سکے۔ ہم نے اندر جا کر پنجر دیکھے۔ دونوں ایک دوسرے سے دور دور پڑے تھے۔ کھوپڑیاں ساتھ ہی پڑی تھیں۔ ایک پنجر خاصا لمبا تھا۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ مرد کا ہے۔ دوسرا چھوٹا تھا۔ اس کے قریب چاندی کے بندے پڑے دیکھے جو اس زمانے میں عورتیں کانوں میں ڈالا کرتی تھیں۔ ان بندوں سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ عورت ہے۔ غار بہت کھلا تو نہیں تھا لیکن تنگ بھی نہیں تھا۔ اس میں کھڑے ہو کر چلا پھرا جا سکتا تھا۔ ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو مردانہ اور زنانہ جوتوں کا ایک ایک جوڑا نظر آیا۔ دونوں کا چمڑا لکڑی کی طرح سوکھ گیا تھا۔ پھر ایک کلہاڑی پڑی ملی جو ہم نے اٹھائی نہیں۔ دونوں کھوپڑیوں میں دانت محفوظ تھے، الگ ہو کر گرے نہیں تھے۔ دانتوں سے پتہ چلتا تھا کہ وہ جوانی میں مرے یا شاید قتل ہوئے تھے۔ وہ قتل ہی ہوئے ہوں گے۔ میں اور راجہ شہباز خان سوچنے لگے کہ انہیں کس نے قتل کیا ہوگا۔ یہ میاں بیوی بھی ہو سکتے تھے اور بہن بھائی بھی۔ شاید ادھر سے گزرتے راہزنوں کے ہاتھوں مارے گئے ہوں گے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یہ عورت اس آدمی کے ساتھ بھاگ آئی ہو اور اس کے لواحقین نے یہاں آ لیا ہو اور دونوں کو قتل کر کے لاشیں غار میں پھینک دی ہوں۔ بہرحال یہ ایک واردات تھی۔ ہم غار میں ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ شاید ان کے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا کہیں پڑا مل جائے، لیکن ایک دھاگا بھی نظر نہ آیا۔ اس سے معلوم ہوتا تھا کہ یہ 10-12 سال سے یہاں پڑے ہیں یا شاید اس سے بھی زیادہ عرصہ گزر گیا ہوگا۔ ان کے کپڑے گل سڑ گئے ہوں گے یا کیڑے مکوڑے کھا گئے۔ اچانک میرا کتا بھونکا۔ فوراً ہی راجہ شہباز خان کا دونوں کتے غار سے باہر تھے۔ ہمیں ان کے دوڑنے کی آوازیں سنائی دیں اور اپنے ساتھیوں کی ایسی آوازیں سنائی دیں جیسے وہ کسی شکار کے پیچھے دوڑ رہے ہوں۔ ہم دونوں جلدی سے غار سے باہر آ گئے۔ میرے دل پر پہلی بوجھ تھا۔ ان دو انسانی پنجروں کو دیکھ کر دل پر گھبراہٹ زیادہ ہو گئی۔ اب تو مجھے یقین ہونے لگا کہ ہمارے آج کے شکار کا انجام اچھا نہیں ہوگا اور کچھ ہونے والا ہے۔ باہر آ کر ہم نے دیکھا کہ ہمارے کتے دوڑے جا رہے تھے۔ ان کے پیچھے ہمارے ساتھی تھے۔ ہم دونوں بھی دوڑ پڑے اور اپنے ساتھیوں سے جا ملے۔ آگے جا کر دیکھا، پہلے تو کچھ نظر نہ آیا۔ ذرا دیر بعد ایک لومڑی بھاگتی نظر آئی۔ لومڑی رک گئی۔ اس نے گھوم کر دیکھا اور کتوں کی فوج کو اپنے تعاقب میں آتا دیکھ کر پھر دوڑ پڑی۔ اسلم کا تازی کتا ہوا سے باتیں کرتا دوڑا جا رہا تھا اور دوسرے کتے بھونکتے ہراتے پیچھے پیچھے دوڑے جا رہے تھے۔ ہمارے لیے تیز دوڑنا مشکل تھا۔ پتھر زیادہ تھے اور درخت بھی تھے جن کی کانٹے دار شاخیں بار بار راستے میں آتی تھیں۔ دائیں بائیں چٹانیں تھیں۔ آگے علاقہ کھلا ہوتا جا رہا تھا۔ کھڈ بھی تھے۔ لومڑی بھاگتے بھاگتے غائب ہو جاتی جیسے زمین نے نگل لیا، پھر زمین سے ابھر آتی۔ اچانک ایک کی بجائے 3 لومڑیاں نظر آنے لگی۔ شاید باقی 2 راستے میں کہیں کھڑی تھیں، جو ایک لومڑی کو بھاگتے دیکھ کر اس کے ساتھ بھاگ اٹھی۔ کتے تو کھڈوں اور نشیب و فراز سے کودتے پھلانگتے دور نکل گئے۔ ہم بہت پیچھے رہ گئے۔ ہمارے کتے شکار کو اتنی دور تک بھاگنے کی مہلت نہیں دیا کرتے تھے، لیکن ایسے پتھریلے علاقے میں دوڑنے کے وہ عادی نہیں تھے۔ لومڑی اسی علاقے کی پیداوار تھی۔ اس کی رفتار بہت ہی تیز تھی۔ میں نے دور سے دیکھا کہ لومڑیاں دائیں طرف کو مڑ گئیں اور ایک سیدھی دوڑتی گئی۔ ہمارے کتے بھی 2 حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ پھر ہمارے ساتھی بھی بکھر گئے۔ کچھ دائیں طرف کی چٹانوں میں ایک کھلے راستے کی طرف جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ میں، راجہ شہباز خان اور 2 اور لڑکے آگے کو ہی دوڑتے گئے۔ آگے گئے تو عجیب و غریب علاقہ آ گیا۔
زمین سے چھوٹی چھوٹی چٹانوں کی نوکیں ابھری ہوئی تھیں، ان کے درمیان گہرے کھڈ تھے، کچھ چٹانیں ذرا اونچی تھیں، یہ بھول بھلیاں سی تھیں جو بہت ہی وسیع علاقے میں پھیلی ہوئی تھیں۔ ہمارے کتے انہی میں کہیں غائب ہو گئے تھے۔ ان کے بھونکنے کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں جن سے پتہ چلتا تھا کہ وہ ایک دوسرے سے دور دور ہو گئے۔ ہمیں اب لومڑی کی ضرورت نہیں تھی، اب غم کتوں کا لگ گیا تھا، انہیں روکنا اور واپس لانا تھا۔ یہ علاقہ ایسا تھا کہ دوڑنا ناممکن تھا اور چلنا بھی دشوار تھا، اور اس علاقے کے خد و خال ایسے تھے کہ اگر اکیلا آدمی ادھر سے گزرے تو خوف زدہ ہو جائے۔ میں اور راجہ شہباز خان اس عجیب و غریب زمین پر چلتے چلتے اتنا تھک گئے جتنا 20 میل چل کر بھی نہ تھکتے۔ ہم شاید 2 یا زیادہ سے زیادہ 3 فرلانگ چلے ہوں گے۔ آگے ایسی جگہ آ گئی جہاں پھلائی اور کیکر کے بونے بونے درختوں کی بہتات تھی، ان کے نیچے زمین چلنے کے قابل نہیں تھی۔ کتوں کی اور کسی نہ کسی ساتھی کی آوازیں سنائی دے رہی تھیں، لیکن ایسے جیسے وہ گہرے کنویں میں بول رہے ہوں۔ ہمارے قریب ایک اونچی چٹان تھی، ہم اس پر چڑھنے لگے۔ ہم نے سوچا کہ بلندی سے ہمیں کتے اور اپنے ساتھی نظر آ جائیں گے۔ ہم دونوں اپنی پارٹی سے بچھڑ گئے تھے اور ہم دونوں کے کتے بھی ہم سے جدا ہو گئے تھے۔ ہم چٹان پر چڑھتے گئے۔ یہ چٹان نہیں بلکہ اچھی خاصی پہاڑی تھی، نیچے سے اتنی اونچی نظر نہیں آتی تھی، مگر اس پر چڑھنے لگے تو ایسے لگتا تھا جیسے یہ اونچی ہی اونچی ہوتی جا رہی ہو۔ ہم جوں جوں اوپر چڑھتے گئے ہمیں بونے درختوں کی چوٹیاں نظر آتی گئیں۔ ان درختوں نے چھتریوں کی طرح نیچے کی زمین کو ہماری نسوں سے اوجھل کر رکھا تھا۔ ان میں سے چھوٹی چٹانوں کی چوٹیاں ابھری ہوئی نظر آتی تھیں۔ ہم اور اوپر چڑھ گئے اور پہاڑی کی چوٹی پر جا پہنچے۔ اوپر تنگ اور لمبا سا میدان تھا، یا یوں سمجھیے کہ چوٹی چپٹی اور ہموار تھی۔ دوسری طرف دیکھا تو سرخی مائل رنگ کے ٹیلے نظر آئے اور ان کے ارد گرد اونچی اونچی چٹانیں۔ ادھر بڑے بڑے درخت بھی تھے۔ جس پہاڑی پر ہم چڑھے تھے اس کی ڈھلان پر بھی بڑے بڑے درخت تھے۔ ہم چوٹی پر آگے کو چلتے گئے۔ آگے ایک درخت کے نیچے رزاق کو کھڑے دیکھا۔ ہم اسے دیکھ کر حیران نہیں ہوئے، نہ یہ سوچا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ البتہ ہمیں دیکھ کر اس کے چہرے کا رنگ بدل گیا، جس سے اندازہ ہوتا تھا کہ وہ ہمیں وہاں دیکھ کر حیران ہو گیا ہے، گھبرا گیا ہے۔ کہنے لگا کہ نیچے نہ کوئی لڑکا نظر آتا تھا نہ کوئی کتا، میں اکیلا رہ گیا تھا۔ دوڑ کر اوپر چڑھ آیا، یہاں سے نیچے دیکھتا ہوں تو بھی کوئی نظر نہیں آتا۔ ہم نے اسے بتایا کہ ہم بھی اسی امید پر اوپر آئے ہیں کہ شاید یہاں سے کوئی لڑکا نیچے گھومتا پھرتا نظر آ جائے۔ چلو، جس طرح ہم تینوں اکٹھے ہو گئے ہیں دوسرے بھی مل جائیں گے، آؤ آگے چلیں۔ میں نے اس کا بازو پکڑ لیا اور اسے آگے لے جانے لگا، لیکن اس نے پیچھے کو اشارہ کر کے کہا، تم دونوں ادھر چلے جاؤ، میں ادھر جاتا ہوں۔ جہاں جہاں کوئی لڑکا نظر آئے اسے اکٹھا کر لو۔ راجہ شہباز خان نے اسے کہا، نہیں یار، اکٹھے رہیں تو اچھا ہے۔ کہاں آپ ہنسے، آئندہ ادھر نہیں آئیں گے، اپنا علاقہ اچھا ہے، یہ تو جنوں اور پریوں والا کوکاف ہے۔ رزاق ہمارے ساتھ چلنے پر آمادہ نہیں تھا، بلکہ ہمیں ادھر ہی سے واپس جانے کو کہہ رہا تھا جدھر سے ہم آئے تھے۔ اس کے زور دینے پر مجھے شک ہونے لگا کہ کوئی خاص بات ہے۔ مجھے خیال آیا کہ ہو سکتا ہے اسلم اکیلا ادھر گیا ہو جدھر رزاق اکیلا جانا چاہتا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا، رزاق، تم نے اسلم کو ادھر جاتے دیکھا ہے؟ یہ سوال اس کے لیے اچانک اور غیر متوقع تھا۔ اس نے ہکلا کر کہا، نہیں، وہ ادھر نہیں گیا۔ تم واپس کیوں نہیں جاتے؟ وہ اچانک غصے میں آ گیا، بولا، تم دونوں میرے پیچھے آئے ہو، تم سمجھتے ہو کہ میں اسلم کے پیچھے آیا ہوں؟ راجہ شہباز خان ہنس پڑا۔ مجھے ذرا سا غصہ آ گیا تھا، لیکن راجہ شہباز خان کی ہنسی سے یہ غصہ دور ہو گیا۔ اس نے رزاق کو بازو سے پکڑا اور کہنے لگا، یار تم ناراض ہی رہتے ہو، آؤ آگے چلیں۔ وہ بددلی سے ہمارے ساتھ چل پڑا۔ ہم پہاڑی کے اوپر جا رہے تھے اور ادھر ادھر دیکھ رہے تھے۔ ہمیں کہیں نیچے سے بھونکنے اور ہرانے کی آوازیں سنائی دیں۔ ہم آگے کو دوڑ پڑے۔ ذرا دیر بعد ہمیں لمبی پکار سنائی دی اور ہم رک گئے۔ میں نے راجہ شہباز خان کی طرف دیکھا اور اس نے میری طرف دیکھا۔ یہ پکار ایک بار پھر سنائی دی۔ راجہ شہباز خان نے کہا، آواز اسلم کی ہے۔ اسلم کی ہی معلوم ہوتی ہے۔ میں نے رزاق کو دیکھا، وہ خاموش تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، یہ اسلم ہی کی آواز ہے نا؟ اس نے جھنجھلا کر کہا، مجھے کیا پتا کون ہے۔
اس نے سر کو اس طرح جھٹکا جیسے اس کی امیدوں پر پانی پھر گیا ہو۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ آواز اسلم کی ہے۔ وہ یقیناً ادھر اکیلا چلا گیا ہوگا اور رزاق نے اسے دیکھ لیا ہوگا۔ اسی لیے رزاق ہمیں بار بار کہتا تھا کہ میں اور راجہ شہباز خان دوسری طرف چلے جائیں۔ وہ اسلم پر وار کرنا چاہتا تھا۔ اتنے میں اسلم کی پکار پھر سنائی دی، سابو اوئے! وہ اب مجھے پکار رہا تھا۔ اس کے ساتھ کتوں کے بھونکنے کی آوازیں بھی سنائی دے رہی تھیں۔ ہم تیزی سے آوازوں کی طرف چل پڑے، لیکن تیز نہیں چلا جاتا تھا۔ آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ دور نیچے سے آ رہی ہیں، بلکہ ایسے معلوم ہوتا تھا جیسے یہ آوازیں نہیں بلکہ آوازوں کی گونج ہے۔ ہم تینوں آگے بھی جا رہے تھے اور پہاڑی سے اتر بھی رہے تھے۔ ہم جو آگے بڑھتے جا رہے تھے، اسلم کی پکار بلند ہوتی جا رہی تھی۔ پھر اس کی سخت گھبرائی ہوئی آواز سنائی دی، پہنچنا سابو! پھر اس نے کئی ایک لڑکوں کو باری باری پکارا۔ ہم سمجھ گئے کہ وہ کسی مصیبت میں پھنس گیا ہے۔ راجہ شہباز خان نے بڑی زور سے کہا، پہنچے بھائی، ہم آ رہے ہیں۔ ہم پوری تیزی سے آگے اور نیچے جانے لگے۔ رزاق ہمارے پیچھے تھا۔ اب بھونکنے کی آواز آئی تو راجہ شہباز خان کے منہ سے بے اختیار نکلا، او خدایا! میرا دل دہل گیا، کیونکہ بھونکنے کی یہ آواز کسی کتے کی نہیں بلکہ بھیڑیے کی تھی، اور اس کے غرانے کی آواز بتا رہی تھی کہ وہ کسی پر حملہ کر رہا ہے یا کتوں سے لڑ رہا ہے۔ ہمیں پہاڑی چلنے نہیں دے رہی تھی، ورنہ ہم اڑ کر پہنچ جاتے۔ راجہ شہباز خان آگے نکل گیا اور اچانک رک گیا۔ میں اس تک پہنچا تو میں بھی رک گیا۔ یہاں پہاڑی ختم ہو گئی تھی۔ ہم دیوار کے اوپر، یا یوں سمجھیے کہ کسی مکان کی منڈیر پر کھڑے تھے۔ بلندی بہت زیادہ نہیں تھی، 100 یا زیادہ سے زیادہ 150 فٹ ہوگی۔ نیچے 2 کنال جتنا میدان تھا، جہاں چند ایک درخت تھے، اور یہ درخت چھوٹے بھی تھے اور بڑے بھی۔ ان میں ایک درخت بڑ کا تھا۔ نیچے 2 کنال کا جو میدان نظر آ رہا تھا وہ چٹانوں سے گرا ہوا تھا۔ یہ بڑی خوفناک اور پراسرار جگہ تھی۔ صاف پتہ چلتا تھا کہ یہاں سے کبھی کسی انسان کا گزر نہیں ہوا۔ اس میدان میں ہم نے جو منظر دیکھا، اس سے ہمارے دم خشک ہو گئے۔ اکیلا اسلم 4 بھیڑیوں کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اس کے ساتھ صرف ایک کتا تھا جو بھیڑیوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ چاروں بھیڑیے چکر میں دوڑ رہے تھے اور ہررا ہررا کر اسلم کو دیکھ رہے تھے۔ اسلم کے ہاتھ میں اپنے کتے کی زنجیر تھی۔ اس کا اپنا کتا تازی کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو کتا اس کے ساتھ تھا وہ ہمارے ایک ساتھی ہاشم کا بل ٹیریئر تھا۔ وہ اسلم کے ارد گرد دوڑ رہا تھا جیسے اسے بھیڑیوں سے بچانے کی کوشش کر رہا۔ وہ بجلی کی تیزی سے دوڑ کر ایک بھیڑیے پر حملہ کرتا تو پیچھے سے دوسرا بھیڑیا اس پر ٹوٹ پڑتا۔ اسلم کا ہتھیار یہی ایک زنجیر تھی جو اس نے دوری کر کے پکڑ رکھی تھی۔ وہ زنجیر کو گھما رہا تھا۔ جب کتا کسی بھیڑیے پر حملہ کرتا تو اسلم زناٹے سے زنجیر گھما کر کسی دوسرے بھیڑیے کو مارنے کی کوشش کرتا تھا۔ بھیڑیے دور بھاگ کر پھر اس کے گرد دوڑنے لگتے۔ ہم نے یہ منظر زیادہ سے زیادہ 5-6 سیکنڈ دیکھا، پھر اسلم تک پہنچنے کا راستہ دیکھنے لگے۔ فوراً پہنچنے کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا۔ قریبی راستہ ایک ہی تھا کہ ہم 150 فٹ اونچی دیوار سے نیچے کود جاتے، اور اس کا نتیجہ اس کے سوا کچھ بھی نہ ہوتا کہ ہماری ہڈی پسلی ایک ہو جاتی۔ بائیں طرف بڑی خطرناک ڈھلان تھی جس سے ہم بیٹھ کر یا رینگ کر اتر سکتے تھے، مگر وہ نیچے ایسی جگہ جا کر ختم ہوتی تھی جہاں سے ایک چٹان شروع ہوتی تھی۔ یہ چٹان اس میدان کا راستہ روکے ہوئے تھی جہاں اسلم بھیڑیوں کے نرخے میں آیا ہوا تھا۔ اس تک پہنچنے کے لیے اس چٹان پر چڑھنا اور دوسری طرف اترنا تھا۔ اس راستے سے اتنا وقت لگ جاتا کہ بھیڑیے اسلم کا قصہ پاک کر چکے ہوتے۔ دائیں طرف اسی پہاڑی کی چوٹی تھی جس پر ہم کھڑے تھے۔ اوپر جا کر آگے جانا اور بہت دور جا کر اترنا بڑا ہی مشکل اور دقت طلب تھا، پھر بھی ہم وہاں کھڑے نہیں رہ سکتے تھے۔ ہمارا عزیز دوست درندوں کے گھیرے میں تھا۔ اگر ہاشم کا بل ٹیریئر اس کے ساتھ نہ ہوتا تو اب تک بھیڑیے اس کی ایک بوٹی بھی نہ رہنے دیتے۔ میں نے چلا کر کہا، اچھو جم کے، دل نہ چھوڑنا۔ راجہ شہباز خان بائیں طرف والی ڈھلان سے اترنے لگا۔ وہ بہت تیز دوڑا۔ وہ اٹھا، پھر دوڑ کر اترنے لگا۔ میں نے بڑے بڑے 2 پتھر اٹھائے اور ایک ایک کر کے بھیڑیوں پر پھینکے۔ پہلا پتھر ایک بھیڑیے کے قریب گرا، لیکن کوئی بھی بھیڑیا نہ ڈرا۔ دوسرا پتھر ایسی جگہ گرا جہاں اسلم
زنجیر گھماتا پہنچ گیا تھا۔ صرف 1 سیکنڈ کا فرق رہ گیا تھا۔ اگر اسلم 1 سیکنڈ پہلے وہاں پہنچ جاتا تو پتھر اس کے سر پر لگتا۔ اس نے بلند آواز سے کہا، پتھر نہ مارو، نیچے آؤ۔ اس نے ہمیں دیکھ لیا تھا اور وہ ہوشیار ہو گیا تھا۔ میں نے رزاق کو دیکھا، وہ کولوں پر ہاتھ رکھے اسلم اور بھیڑیوں کو دیکھ رہا تھا اور بالکل خاموش تھا۔ اس کے چہرے سے بالکل پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسلم کو اس مصیبت میں دیکھ کر اسے افسوس ہے۔ مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے سوچا کہ وہ بہت خوش ہے کہ وہ قتل کرنے سے بچ گیا اور بھیڑیے اسلم کا کام تمام کر دیں گے۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ بھیڑیے اس کے دشمن کو چیر پھاڑ دیں۔ اس کی امید پوری ہوتی نظر آ رہی تھی۔ اسلم کے بچنے کی کوئی امید نہیں تھی۔ بھیڑیوں کی ہراہٹ اتنی زور سے سنائی دی کہ میں نے گھبرا کر ادھر دیکھا۔ کتا ایک بھیڑیے کے ساتھ الجھ گیا تھا، یا شاید اس بھیڑیے نے کتے کو اپنے ساتھ الجھا لیا تھا۔ اب دونوں میں سے کسی ایک کو مرنا تھا۔ زیادہ یقین یہی تھا کہ کتا مرے گا، کیونکہ بھیڑیا خونخوار ہوتا ہے۔ باقی 3 بھیڑیے اسلم کے قریب ہو گئے تھے۔ وہ اس کے گرد ہرا کر دوڑتے اور اس کے قریب ہوتے جا رہے تھے۔ اسلم زنجیر گھماتا ہوا تیزی سے گھومتا جا رہا تھا۔ اس نے بھیڑیوں پر نظر رکھتے ہوئے بائیں ہاتھ میں ایک پتھر اٹھا لیا۔ سامنے سے ایک بھیڑیے نے اچھل کر اس پر حملہ کیا۔ اسلم کی توجہ ادھر ہی تھی۔ اگر آج کا کوئی نوجوان ہوتا تو اس کی حرکت قلب بند ہو جاتی۔ اسلم نے پیچھے ہٹ کر زنجیر گھمائی جو بھیڑیے کے منہ پر لگی۔ بھیڑیا بڑی زور سے چیخا اور ایک طرف جا پڑا۔ اگر وہ اکیلا ہوتا تو بھاگ جاتا، لیکن اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہ بھیڑیا بہت دلیر تھا۔ وہ لڑکھا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ پیچھے سے ایک بھیڑیے نے اسلم کی پنڈلی دانتوں میں دبا لی۔ اسلم نے زنجیر گھما کر اسے بھی ماری اور اس کے بائیں ہاتھ میں جو پتھر تھا وہ اس کے سر پر مارا۔ یہ بھیڑیا بھی الگ ہو گیا، لیکن دوسرے 2 بھیڑیے ایک دائیں سے اور ایک بائیں سے اس پر حملہ کرنے کے لیے پر تولنے لگے۔ چوتھا بھیڑیا کتے سے لڑ رہا تھا۔ اس نے کتے کو بے بس کر دیا تھا۔ وہ آخر درندہ تھا۔ میں نے اس طرف نیچے دیکھا جدھر شہباز خان اتر گیا تھا۔ وہ لنگڑاتا ہوا چٹان پر چڑھ رہا تھا۔ وہ اسلم کو بچانے کے لیے نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اتنا وقت نہیں تھا۔ میں اپنی پریشانی اور مجبوری کو بیان نہیں کر سکتا۔ ہم تو ایک دوسرے کے لیے جانیں قربان کرنے کو تیار رہتے تھے، مگر یہاں ایسی مجبوری کہ میں پہاڑی سے کود کر جان دے سکتا تھا جو اسلم کے کسی کام نہ آ سکتی۔ اچانک رزاق کی گرجدار آواز سنائی دی، سابو، اچھو کو میں بچاؤں گا۔ اور اس نے بہت ہی بلند آواز سے کہا، اچھو، حوصلہ رکھنا، میں آ رہا ہوں۔ میں نے اسے حیران ہو کر دیکھا، لیکن وہ اب وہاں نہیں تھا جہاں کھڑا تھا۔ وہ پیچھے کو دوڑتا جا رہا تھا۔ وہ رک گیا اور پیچھے مڑا۔ وہ 12-14 قدم دور چلا گیا تھا۔ میں کچھ بھی نہ سمجھ سکا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ میری طرف دوڑا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کی رفتار بڑھتی جا رہی تھی۔ آگے پہاڑی ختم ہو جاتی تھی۔ جب اس کا پاؤں اس جگہ پڑا جہاں پہاڑی ختم ہوتی تھی اور نیچے 150 فٹ بلند دیوار سی تھی تو میرا سانس رک گیا۔ وہ یقیناً خودکشی کر رہا تھا۔ اس کا آخری قدم اس منڈیر پر پڑا اور وہاں سے وہ پرندے کی طرح ہوا میں چلا گیا، جیسے نیچے دریا بہہ رہا ہو اور اس میں ڈائیو لگا رہا ہو۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ نیچے کے میدان میں ایک طرف بڑ کا درخت تھا جس کا ذکر میں نے پہلے کیا۔ اس کے کچھ ٹہن عمودی چٹان سے ذرا ہی دور تھے۔ رزاق پرندے کی طرح ہوا میں جا رہا تھا۔ اس نے بازو پھیلا رکھے تھے، پھر اس نے بازو آگے کو کیے اور وہ نیچے کو بھی جا رہا تھا۔ اس نے ہاتھوں سے بڑ کی ٹہنیوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور ٹہنیاں ٹوٹنے لگیں۔ اس نے ایک ٹہن کو پکڑ لیا۔ اس میں شاید 2-3 سیکنڈ لگے ہوں گے۔ اس نے نیچے دیکھا، بلندی زیادہ نہیں تھی۔ وہ ٹہن کو چھوڑ کر کود گیا۔ وہاں بھی تھوڑی سی ڈھلان تھی۔ رزاق لڑکتا ہوا نیچے گیا۔ میں نے اسے اٹھتے دیکھا۔ اس نے قمیص کے اندر ہاتھ ڈالا اور ناف سے وہ چاقو نکال لیا جو اس نے مجھے دکھایا تھا۔ اس چاقو سے وہ اسلم کو قتل کرنا چاہتا تھا۔ مجھے سخت پچھتاوا ہوا کہ میں نے اسے نیچے جانے سے روکا نہیں۔ میں جان گیا کہ وہ اب بھیڑیوں کے دھوکے میں اسلم پر وار کرے گا۔ میں اسلم کی کوئی مدد نہیں کر سکتا تھا۔ بائیں طرف دیکھا تو راجہ شہباز خان چٹان پر چڑھ گیا تھا۔ میں نے اسے آواز دے کر کہا کہ جلدی پہنچو، رزاق نیچے چلا گیا ہے۔
میں کیا کرتا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اچانک یہ خیال آیا کہ وہیں کھڑا دیکھتا رہوں کہ رزاق کیا کرتا ہے۔ میں نے پکا ارادہ کر لیا کہ اگر رزاق نے اسلم پر وار کیا تو میں اسے اسی جگہ قتل کر دوں گا اور گاؤں میں 2 لاشیں جائیں گی۔ میں اب وہاں کھڑا یہ دیکھنے لگا کہ اسلم اور بھیڑیوں تک راجہ شہباز خان پہلے پہنچتا ہے یا رزاق۔ راجہ شہباز خان ابھی بہت دور تھا، رزاق پہنچ گیا، لیکن اسلم پر ایک بھیڑیا ٹوٹ پڑا تھا اور اس کا انجام مجھے صاف دکھائی دے رہا تھا۔ ایک بھیڑیے نے پیچھے سے اچھل کر دونوں پنجے اسلم کے کندھوں پر اور دانت گردن میں گاڑ دیے تھے۔ میرا خون اس قدر جوش میں آ گیا کہ میں نیچے کود چلا تھا، لیکن میں رزاق کو دیکھ کر رک گیا۔ رزاق اسلم کے پیچھے اور ابھی دور ہی تھا، اس کے ہاتھ میں چاقو تھا۔ اس نے 5-6 قدم دور سے آگے کو چھلانگ لگائی اور چاقو والا بازو اوپر کر کے بڑی زور سے چاقو اس بھیڑیے کی پیٹھ میں اتار دیا جس نے اسلم کو پیچھے سے پنجوں اور دانتوں میں جکڑ لیا تھا۔ بھیڑیا زور سے چیخا اور اسلم سے الگ ہو گیا۔ رزاق نے بھیڑیے کی گردن پر ہاتھ رکھ کر اس کی پیٹھ چیر ڈالی۔ بھیڑیا پیٹھ کے بل ہو کر اٹھنے لگا تو رزاق نے چاقو اس کے پیٹ میں مار کر پیٹ چاک کر دیا۔ بھیڑیا پھر بھی اٹھا اور جب بھاگا تو اس کی انتڑیاں باہر آ گئیں اور وہ گر پڑا۔ ایک بھیڑیے نے ابھی تک کتے کو دبوچ رکھا تھا اور کتا خوب مقابلہ کر رہا تھا۔ رزاق نے پیٹھ اسلم کی پیٹھ سے لگا لی اور مجھے رزاق کی آواز سنائی دی، اچھو پیٹھ میرے ساتھ لگائے رکھنا، مجھ سے الگ نہ ہونا۔ ایک بھیڑیا رزاق کی طرف اچھل کر گیا۔ رزاق نے بازو کو زور سے گھما کر چاقو کا وار کیا۔ بھیڑیا ایک پہلو کے بل گرا اور تیزی سے اٹھ کر اس نے اسلم کی ران میں دانت گاڑ دیے۔ اس کے پنجے اسلم کی پیٹھ اور پیٹ پر تھے۔ اسلم تیزی سے گھوما، بھیڑیا بھی اس کے ساتھ ہی گھوما اور رزاق سے ٹکرایا۔ رزاق گرتے گرتے بچا اور چاقو بھیڑیے کی پیٹھ میں اتار کر ہاتھ کو زور سے جھٹکا دیا۔ بھیڑیے نے اسلم کو چھوڑ دیا اور بھاگ اٹھا۔ رزاق گر پڑا۔ ادھر اسلم پر سامنے سے ایک بھیڑیا آیا۔ اسلم پیچھے ہٹا تو رزاق جو ابھی اٹھا نہیں تھا اس سے ٹکرا کر اس کے اوپر گر پڑا۔ اسلم کے کپڑے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ رزاق اس کے نیچے سے اٹھا تو اسلم لڑک کر ایک طرف گر پڑا۔ وہ بہت زیادہ زخمی ہو چکا تھا۔ رزاق اٹھ چکا تھا۔ بھیڑیا جو ان کی طرف آیا وہ ایک طرف آگے کو چلا گیا۔ اسلم نے اٹھنے کی کوشش کی لیکن اٹھ نہ سکا۔ رزاق نے اسے کہا، بیٹھے رہو، اور وہ اسلم کی طرف پیٹھ کر کے چاروں طرف گھومنے لگا۔ اب 2 بھیڑیے رہ گئے تھے جن میں ایک زخمی تھا۔ یہ دونوں گھوم گھوم کر آتے تھے۔ رزاق نے اسلم کے ہاتھ سے زنجیر لے کر بائیں ہاتھ میں پکڑ لی، اس کے دائیں ہاتھ میں چاقو تھا۔ وہ اسلم کے گرد گھوم رہا تھا اور زنجیر گھما رہا تھا۔ اس کے زناٹوں سے بھیڑیے ڈر کر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اگر رزاق نہ ہوتا تو اسلم کو بھیڑیے چیر پھاڑ چکے ہوتے۔ یہ منظر دیکھ کر مجھ سے رہا نہ گیا۔ میرے پاس موٹا ڈنڈا تھا جس کے ایک سرے پر لوہے کا 6 انچ لمبا خول چڑھا ہوا تھا۔ میں نے زمین دوز غاروں میں اس ڈنڈے سے ایک بھیڑیا مارا تھا۔ میں نے یہ ڈنڈا پہاڑی سے نیچے پھینک دیا اور رزاق کی طرح 12-14 قدم پیچھے کو دوڑتا گیا۔ میں بھی رزاق کی طرح نیچے جانا چاہتا تھا۔ میں پیچھے جا کر پیچھے کو مڑا اور تیز دوڑا۔ میری رفتار رزاق سے زیادہ تیز تھی۔ میں بہت ہی تیز دوڑا اور آخری قدم جب عمودی ڈھلان کی منڈیر پر پڑا تو میں جسم کی تمام تر طاقت صرف کر کے آگے کو اڑا۔ میرے نیچے 150 فٹ دور پتھریلی زمین تھی جس پر اگر میں گرتا تو جسم کی کوئی ہڈی سلامت نہ رہتی۔ میں نے بازو اسی طرح آگے کر رکھے تھے جس طرح رزاق نے کیے تھے۔ یہ خودکشی کی چھلانگ تھی۔ میں نے ہاتھ آگے کو پھیلائے اور 1 سیکنڈ میں ہاتھوں نے بڑ کے پتوں کو چھو لیا، لیکن میں کم از کم 50 فٹ نیچے آ چکا تھا۔ ایک موٹی شاخ میرے ہاتھوں سے ٹکرائی۔ میں نے اسے مضبوطی سے پکڑ لیا مگر میں بہت تیزی سے آگے گیا تھا اور نیچے کو بھی گر رہا تھا، اس لیے شاخ پکڑتی میری رفتار یک لخت رک گئی اور جسم نیچے کو گرا تو کندھوں کو اتنا شدید جھٹکا لگا جیسے بازو کندھوں سے الگ ہو گئے ہوں۔ مجھے چکر آیا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ میں سنبھل نہ سکا۔ شاخ مضبوط تھی لیکن میرے ہاتھ جھٹکے سے ڈھیلے پڑ گئے اور شاخ ہاتھوں سے نکل گئی۔ میں گرنے لگا۔ ایک ٹہن سے ٹکرایا، اسے پکڑنے کی کوشش کی لیکن نہ پکڑ سکا۔ میں وہاں سے گرا اور سیدھا پتھروں پر جا پڑا۔
یہ ڈھلان تھی، وہاں سے پتھر کی طرح لڑک تھا نیچے چلا گیا۔ اس حالت میں میرے ذہن میں پہلا خیال یہ آیا کہ رزاق کس قدر سخت جان ہے۔ میں نے اسے جب پہاڑی سے بڑھ پر اور بڑھ سے زمین پر جاتے دیکھا تو میں اسے آسان سا کرتب سمجھا تھا۔ جب یہ کرتب خود کیا تو میں نے محسوس کیا کہ ایسے کارنامے کے لیے جسم کی نہیں، روح اور جذبے کی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہ طاقت صرف اس وقت پیدا ہوتی ہے جب انسان کے اندر عزم اور ایثار ہو۔ میں اٹھنے لگا تو دائیں کولے سے ایسا درد اٹھا جیسے کسی نے کولے میں خنجر اتار دیا ہو۔ میں ہاتھوں کے بل ہو کر اٹھا مگر دائیں ٹانگ نے جسم کا بوجھ اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پھر بھی میں نے بائیں ٹانگ آگے کر کے ایک قدم اٹھایا لیکن گر پڑا۔ ایسے لگا جیسے دائیں ٹانگ کولے سے الگ ہو گئی ہو۔ ہوا بھی یہی تھا کہ کولے کا جوڑ الگ ہو گیا تھا۔ درد اس قدر شدید تھا کہ میرے دانت بجنے لگے اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھانے لگا۔ اندھیرا آتا تھا اور گزر جاتا تھا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی، میں پیٹھ کے بل لیٹ گیا۔ مجھے اپنے قریب بھیڑیوں کی خوفناک آوازیں سنائی دینے لگیں مگر میں کچھ دیکھ نہ سکا۔ میری حالت بگڑ رہی تھی۔ آوازوں سے پتہ چلتا تھا کہ 3-4 کتے ہیں اور شاید 3-4 لڑکے ہیں۔ شاید ہمارے کتے اور لڑکے پہنچ گئے تھے۔ مجھے رزاق کی آواز سنائی دی۔ وہ اسلم کو بلند آواز سے کہہ رہا تھا، اچھو گھبرانا نہیں دوست، تیرے پیچھے جان دے دوں گا۔ پھر کتوں، بھیڑیوں اور لڑکوں کا شور بڑھ گیا۔ میں نے اٹھنے کی کوشش کی۔ اچانک ایک کتا اور ایک بھیڑیا ایک دوسرے سے گتھم گتھا میرے اوپر آ پڑے اور فوراً ہی میرے اوپر سے ہٹ گئے۔ میں نے دیکھا ہمارا نامی گرامی بولی تھا جو بھیڑیوں سے زیادہ خونخوار کتا تھا۔ میرے اوپر سے گزر کر بھیڑیا گرا۔ بولی نے اس کے اوپر سوار ہو کر اس کی شہرگ دانتوں میں جکڑ لی۔ بھیڑیا بہت تڑپا لیکن بولی نے بھمبوڑ بھمبوڑ کر اسے ختم کر دیا۔ میں بیٹھ گیا۔ یہ دیکھ کر اطمینان ہوا کہ سارے لڑکے آ گئے تھے لیکن وہ ایک جگہ اکٹھے گول دائرے میں جھکے ہوئے تھے۔ مجھے شاید انہوں نے نہیں دیکھا تھا۔ میں نے انہیں پکارا تو سب میری طرف متوجہ ہوئے۔ راجہ شہباز خان، ہاشم اور نور علی دوڑتے آئے۔ میں نے انہیں بتایا کہ میں اٹھ نہیں سکتا۔ انہوں نے سہارا دے کر اٹھایا۔ میری دائیں ٹانگ بیکار ہو چکی تھی۔ میں اپنے دوستوں کے کندھوں پر بازو رکھے جسم کو گھسیٹتا لے گیا۔ وہ مجھے اسلم اور رزاق کے پاس لے گئے۔ دونوں اکٹھے زمین پر پڑے تھے۔ خون سے ان کے کپڑے لال ہو گئے تھے۔ وہ تو خون میں ڈوبے ہوئے تھے۔ میں نے انہیں دیکھ کر اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھا، سب خاموش تھے۔ راجہ شہباز خان نے میرے کان میں کہا، اچھو زندہ نہیں۔ میرے دل سے جیسے تیر پار ہو گیا۔ اسلم کی شہرگ کٹ چکی تھی، پیٹ بھی پھٹ گیا تھا۔ رزاق کو دیکھا، اس کی آنکھیں ذرا ذرا کھلی تھیں، ان میں حرکت تھی۔ اس کی قمیص تار تار ہو گئی تھی، ایک زخم دل کے اوپر تھا، گوشت باہر آ گیا تھا، اس کا بھی پیٹ چاک ہو گیا تھا۔ میں بھیڑیوں اور اپنے 2 دوستوں کی جنگ کا آخری منظر نہیں دیکھ سکا تھا۔ راجہ شہباز خان نے دیکھا تھا۔ اس نے کچھ دن کے بعد مجھے بتایا کہ اسلم گر پڑا تھا اور رزاق اس کی حفاظت کر رہا تھا۔ بھیڑیے گھوم گھوم کر اور ہرا ہرا کر آتے تھے۔ اسلم آخر اٹھ کھڑا ہوا مگر پھر گر پڑا۔ رزاق نے اسے کہا، اچھو مجھ سے الگ نہ ہونا، یہیں بیٹھے رہو، میں سنبھال لوں گا۔ مگر ایک بھیڑیے نے رزاق پر حملہ کر دیا اور دوسرے نے اسلم پر۔ اسلم کی شہرگ بھیڑیے کے دانتوں میں آ گئی تھی۔ رزاق نے اس حال میں کہ اس کے اپنے جسم کے ساتھ ایک بھیڑیا چپکا ہوا تھا، اس بھیڑیے کے پہلو میں چاقو مارا جس نے اسلم کی شہرگ پکڑ لی تھی۔ وہ الگ ہو کر بھاگا۔ چاقو رزاق کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور بھیڑیے کے پہلو میں ہی رہا۔ راجہ شہباز خان کے پاس بھی چاقو تھا۔ وہ چٹان سے اتر کر دوڑتا گیا اور اتنے میں دوسرے لڑکے اور کتے آ گئے۔ بولی نے اس بھیڑیے پر حملہ کیا جو رزاق کے ساتھ چپکا ہوا تھا۔ بولی اور بھیڑیا لڑتے لڑتے میرے اوپر آ گرے اور وہاں سے آگے چلے گئے۔ سارے میدان میں خون ہی خون تھا۔ بل ٹیریئر بھی مارا جا چکا تھا۔ ہر پتھر پر خون کے چھینٹے تھے، ان میں اسلم اور رزاق کا خون بھی تھا۔ بل ٹیریئر اور بولی کا خون اور بھیڑیوں کا خون تھا۔ بولی بھی زخمی ہو گیا تھا، اس کے پہلو اور سر سے کھال اتر گئی تھی۔ بھیڑیے ادھر ادھر مرے پڑے تھے۔ بل ٹیریئر الگ مرا پڑا تھا۔ اسلم مر چکا تھا۔ رزاق اس کے قریب پڑا، آخری سانسیں لے رہا تھا۔ لڑکے پانی کی تلاش میں بھاگنے دوڑنے لگے مگر پانی کا کہیں نام و نشان نہ تھا۔
میں رزاق کے پاس بیٹھ گیا۔ راجہ شہباز خان بھی ہمارے قریب بیٹھ گیا۔ رزاق نے سرگوشی میں پوچھا، اچھو کیسا ہے؟ اس کے زخم گہرے تو نہیں؟ میں نے ہونٹ دانتوں میں دبا لیے کیونکہ میری چیخ نکلنے لگی تھی۔ راجہ شہباز خان نے سر ہلایا۔ رزاق کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں۔ وہ سر کا اشارہ سمجھ گیا۔ اس نے سر گھما کر اسلم کو دیکھا اور ہاتھ لمبا کر کے اسلم کا ہاتھ پکڑ لیا۔ پھر اس نے مجھے قریب ہونے کا اشارہ کیا۔ اتنے میں 3-4 لڑکے پگڑیاں پھاڑ کر رزاق کے زخم صاف کرنے لگے۔ رزاق نے دھیمی آواز میں کہا، رہنے دو، بات ختم ہو گئی ہے، زخم نہ باندھنا، جو ہونا تھا ہو گیا۔ میں نے منہ رزاق کے منہ کے قریب کیا۔ راجہ شہباز خان بھی آگے کو جھکا۔ رزاق مسکرانے لگا۔ اللہ اسے بہشت میں جگہ دے، کیسی پیاری مسکراہٹ تھی۔ اس نے کہا، سابو، تم نے کہا تھا کہ گاؤں میں 1 نہیں 2 لاشیں جائیں گی، دیکھ لو 2 ہی لاشیں جا رہی ہیں۔ گاؤں والوں سے کہنا کہ یہ دشمنوں کی نہیں، دوستوں کی لاشیں۔ انہیں بتا دینا کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو قتل نہیں کیا، ایک دوسرے کو بچانے کے لیے جانیں دی ہیں۔ ہم دونوں کو ایک ہی قبر میں دفن کرنا، یہ میری وصیت ہے۔ میرے باپ سے کہنا کہ دشمنی ختم کر دو۔ پھر اس نے کچھ اور کہنے کی کوشش کی لیکن ہونٹ صرف کانپے، کوئی آواز نہ سنائی دی۔ اس کی آنکھیں پوری کی پوری کھل گئیں اور پھر آہستہ آہستہ بند ہو گئیں، ہونٹ آدھے کھلے رہے۔ میں نے راجہ شہباز خان اور باقی لڑکوں نے اسے جھنجھوڑا، ہلایا، باری باری آوازیں دی۔ پھر ہماری آوازیں ہچکیاں اور سسکیاں بن گئیں۔ مرتے وقت اسلم کا ہاتھ رزاق کے ہاتھ میں تھا۔ کتے بھوکے تھے، وہ بھیڑیوں کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے۔ لڑکوں نے اسلم اور رزاق کی لاشیں اٹھائیں۔ ایک نے مجھے اپنی پیٹھ پر سوار کر لیا۔ ہم ڈرنے والے تو نہیں تھے لیکن زندگی میں پہلی بار مجھے ڈر لگا۔ ارد گرد کی پہاڑیوں سے ڈر لگنے لگا جیسے یہ جنوں اور بھوتوں کا دیس ہو۔ میں ایک غار میں 2 انسانی پنجر دیکھ آیا تھا اور اب ہم 2 لاشیں اٹھائے چلے جا رہے تھے۔ ہم ٹھوکریں کھاتے سڑک تک پہنچے۔ اللہ نے مدد کی کہ ایک بیل گاڑی سڑک پر جاتی مل گئی، خالی تھی۔ گاڑی والے کو سارا ماجرا سنایا تو وہ ہمارے گاؤں چلنے پر آمادہ ہو گیا۔ لاشیں گاڑی میں رکھیں اور ہم سب گاڑی پر چڑھ گئے۔ کتے ساتھ ساتھ چلتے رہے۔ جب ہم گاؤں میں داخل ہوئے تو وہ میں آپ کے تصور پر چھوڑتا ہوں کہ 2 نوجوان لڑکوں کی لاشیں دیکھ کر گاؤں میں کیسا کوہرام بپا ہوا ہوگا۔ عورتوں نے ہمارا جو حشر کیا وہ الگ کہانی ہے۔ مردوں نے کچھ نہ کہا۔ ہم نے اسلم اور رزاق کے والدین کو ان کی موت کا قصہ سنایا، پھر گاؤں کے تمام مردوں میں بیٹھ کر انہیں مکمل طور پر سنایا کہ کس طرح رزاق اسلم کو قتل کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کیا تھا، مگر وہ ایک دوسرے کو کس طرح بچاتے ہوئے مرے۔ ہم نے انہیں رزاق کی وصیت بھی بتائی۔ رزاق کے والد نے کہا، ایک ہی قبر میں دفن کرنا جائز نہیں، قبریں اکٹھی بنائیں گے۔ یہ کہہ کر رزاق کے والد نے اسلم کے والد کو گلے لگا لیا اور دونوں ایک دوسرے کے سینے سے لگے دھاڑیں مار مار کر روتے رہے۔ دونوں جنازے اکٹھے اٹھے، اکٹھے جنازے پڑھائے گئے، قبریں ساتھ ساتھ کھودی گئیں، دونوں کو دفن کر کے وہیں راضی نامہ کیا گیا اور اپنے اپنے بیٹوں کی قبروں پر ہاتھ رکھ کر دونوں باپوں نے دشمنی ختم کرنے کی قسمیں کھائیں۔ جہاں تک میں جانتا ہوں ہمارے علاقے میں یہ واحد مثال ہے جہاں 2 خاندانوں نے ہمیشہ کے لیے دشمنی ختم کر دی۔ آج ان 2 قبروں کی کہانی سنانے کے لیے میں اور راجہ شہباز خان زندہ ہیں۔ ہم کبھی کبھی ان قبروں پر جاتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں اور چادروں سے قبروں پر سے گرد جھاڑتے ہیں۔ یوں یہ جذباتی کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔